اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور انشاءاللہ آج کی اس کلاس کے اندر ہم مخرج نمبر 6 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل آن لائن اسلامک کلاسز اردو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن جو ساتھ آئے گا اس کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 6 جو کہ 3 حروف کا مخرج ہے، جیم، شین اور یا غیر مدہ۔ تو پڑھتے ہیں۔ ان کا مخرج ہے وسط زبان اور وسط تالو، یعنی وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، زبان کا درمیان والا حصہ اور تالو کا درمیان والا حصہ، یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت جیم، شین اور یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اب غیر مدہ یا غیر مدہ کون سی ہوتی ہے؟ یہاں یہ نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس یا سے مراد وہ یا ہے جو خود متحرک ہو۔ متحرک سے مراد یعنی یا کے اوپر زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، متحرک ہو، اس کے اوپر حرکت ہو، ٹھیک ہے، حرکت، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، یعنی ان میں سے ہو تو تب وہ یا غیر مدہ ہوگی۔ یا پھر کیا ہو؟ یا ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ ساکن سے مراد کہ اس کے اوپر جزم ہو اور ما قبل مفتوح ہو، یعنی اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، کیونکہ یا مدہ کا مخرج جو پھر دہن ہے۔ یا مدہ کیا ہوتی ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، اور یہ غیر مدہ ہے، یعنی کہ مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یا مدہ ہوگی تو ایک ہی یا کیونکہ مدہ ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، تو اس صورت میں یہ یا کا جو مخرج ہوگا وہ جوف دہن ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی یا ہیں وہ تمام کی تمام یا غیر مدہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ آپ نے یا مدہ کا جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ یا مدہ ہوتی کیا ہے۔ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو وہ یا مدہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی یا ہوں گی وہ یا غیر مدہ ہوں گی۔ تو یہ بات کلیئر ہوگی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جیم کس طریقے سے زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس امیج کے اندر آپ دیکھیں، یہ جیم کا مخرج ہے، یہاں پر یہ زبان ہے ساری، تو یہ زبان کا درمیان والا حصہ ہے۔ زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ ٹچ ہوگا تو اس وقت جیم ادا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کا درمیان تالو کے درمیان کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے تو یہاں پر جیم ادا ہوگا۔ اب جب ہم جیم کو پڑھیں گے تو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جگہیں آپس میں ٹچ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں جیم، جی، جیم۔ اور اگر ایگزیکٹ مخرج جاننا ہوتا ہے تو اس وقت اس حرف کے اوپر جزم لگاتے ہیں، اس سے پہلے کسی حرف کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو اس وقت اس کا مخرج صحیح پتہ چلتا ہے۔ تو پڑھیں گے اج، اج۔ تو جو اج کی آواز آتی ہے تو اس وقت زبان کا درمیان تالو کے درمیان کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، اج، اج۔ اور جب اس کو زبان کو اوپر سے ہٹاتے ہیں تو اس وقت کلکلا آ جاتا ہے، اج، ج، ٹھیک ہے، اج۔ آپ نے مخرج کے اوپر غور کرنا ہے، اج۔ جب اج کریں گے تو زبان اور تالو آپس میں مل جائیں گے، تو یہ جیم کا مخرج ہے۔ تو شین بھی زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ ملتا ہے تو شین ادا ہوتا ہے، لیکن جیم اور شین میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا گیپ رہتا ہے شین کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ شین کے اندر جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، وہ صفت ہمس ہے۔ ہمس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سانس جاری ہوتا ہے، تو جب سانس جاری ہوگا تو اس کو تھوڑی سی سپیس چاہیے، کچھ جگہ چاہیے جہاں سے سانس باہر نکلے، تو اس وجہ سے اس کی ادائیگی کے اندر زبان کا درمیان تالو کے درمیان کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے درمیان میں سپیس رہے گی۔ شین کے مخرج کے اندر ہمس کوالٹی، تفشی کوالٹی لانے کے لیے، تو یہ جو صفات ہوتی ہیں حروف کے اندر یہ بہت ضروری ہیں، ان کا سیکھنا بھی۔ تو ایک مخرج سے حروف تو ادا ہو رہے ہیں، لیکن صفات کا جاننا اس لیے ضروری ہے مخارج کے علاوہ، تاکہ اور زیادہ ڈیٹیلز میں ہمیں ان حروف کے بارے میں پتہ چلے۔
کہ ان حروف کی آواز کیسے ہوتی ہے جب وہ ایک مخرج سے تو ادا ہو رہے ہیں لیکن اس مخرج کے اندر بھی وہ حروف اپنی آواز جو ہے وہ الگ رکھتے ہیں. تو شین کے اندر یہاں صفت حمز کی وجہ سے گیپ آیا تو پڑھیں گے شین شین. تو دیکھیں جب شین کو ادا کرتے ہیں تو یہاں پر گیپ رہتا ہے شین. اور اگر اس کو اوپر جزم لگا کر پڑھیں گے تو آواز آئے گی اش اش. تو یہاں سے آواز یعنی کہ سانس باہر جا رہی ہے تو یہ سانس کا باہر جانا سانس کا جاری ہونا حمز کہلاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ اس حرف کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے. تو پڑھیں گے اش 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 اش. اب آئیے یا غیر مدہ کی طرف. یا غیر کا مدہ کا بھی مخرج سیم ہے یعنی کہ زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ ملتا ہے تو یا غیر مدہ ادا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا زیادہ گیپ ہے بنسبت شین کے. یا کے اندر زیادہ گیپ رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم یا کو ادا کریں گے تو یہاں تھوڑا زیادہ گیپ رہے گا. یا ٹھیک ہے. یا کو جب ہم پڑھتے ہیں یا تو زیادہ گیپ آ رہا ہے تو یہ یا کا مخرج ہے. اور جو یا مدہ ہے اس کا مخرج جوف دہن ہوتا ہے یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ. اس کو ہم پڑھتے ہیں حمزہ یا زیر ای. تو ای کی جو آواز ہے جو جوف دہن منہ کے اندر خالی حصہ وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. تو آئیے اب ان حروف کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جیم کی پریکٹس کرتے ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو جا جی جو. تو غور کرنا ہے کہ جب ہم ان کو پڑھ رہے ہیں تو ان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. اب شین کی شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو شا شی شو. تو تھوڑا سا گیپ رہا شا شی شو. اب آگے یا غیر مدہ یا زبر یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو یا یی یو. تو آپ نے ان کی اچھی سی پریکٹس کرنی ہے تاکہ جہاں بھی قرآن پاک کے اندر یہ حروف آئیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کس جگہ سے ادا ہو رہے ہیں. اب آئے ان کی پریکٹس کرتے ہیں جب ان کے اوپر جزم آتی ہے. حمزہ جیم زبر اج حمزہ جیم زیر اج حمزہ جیم پیش اج 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 اج. ٹھیک ہے. جب ملتا ہے تو اس وقت زبان کا درمیان تالو کے درمیان کے ساتھ مل جاتا ہے اج اج. اور جب چھوڑیں گے تو پھر کلکلا ادا ہوگا کیونکہ دوسری صفت آ جاتی ہے. اج 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 اج. اب شین کی مثال ہے. حمزہ شین زبر اش حمزہ شین زیر اش حمزہ شین پیش اش 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 اش. ٹھیک ہے. یہاں پر گیپ رہا زبان اور تالو کے درمیان اس وجہ سے اس کے اندر سانس جاری ہو پایا. تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ہم نے مخرج کے اندر یہ پڑھا کہ زبان کا درمیان اور تالو کا درمیان آپس میں مل جاتا ہے. تو ملنے سے مراد یہ کہ جیم کے اندر تو مل رہا ہے لیکن شین اور یا کے اندر گیپ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ قریب ہو جاتا ہے. مطلب آپ اگر ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ زبان کا درمیان والا حصہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ جب ٹچ ہوتا ہے تو یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. جیم کے اندر تو ٹچ ہو رہا ہے لیکن شین اور یا کے اندر ٹچ نہیں ہو رہا. تو ٹچ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ ٹچ ہی ہوں بلکہ ٹچ ہونے سے مراد کی قریب ہو جانا. یعنی جیم کے اندر تو ٹچ ہو سکتا ہے تو وہاں پر ٹچ ہو گیا
لیکن یا اور شین کے اندر ٹچ اس وجہ سے نہیں ہو پائے کہ دوسری کوالٹیز تھی، دوسری صفات ان حروف کے اندر، لیکن یہاں پر اس کا آنسر یہ ہے کہ وہ قریب تر ہو جائیں، یعنی کہ زبان اور تالو آپس میں قریب ہو جائیں، اتنا قریب ہو جائیں کہ یہ حروف بھی ادا ہوں اور اس کے علاوہ ان کی کوالٹیز جو صفات ہیں وہ بھی ادا ہو سکیں. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب آگے یا کی مثالیں، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زیر ای. تو یہ جو یہاں پر آ رہی ہے مثال یہ صحیح، تو بیسیکلی یہ یا مدہ ہے یہاں پر، تو یہاں پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خالی بتانے کے لیے کہ یہ یا جو ہے وہ مدہ ہے. تو اس کا جو مخرج ہوتا ہے وہ جوف دہن ہے. ای، جب ہم ای پڑھتے ہیں تو آواز منہ کے اندر خالی حصے سے ادا ہوتی ہے ای. یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں آئی، تو یہاں پر زبان تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ یعنی قریب ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر آئی آئی یہ یا لین ہوتی ہے. اور یہاں آخر میں کراس کا نشان ہے، مطلب کہ یا کے اوپر جب جزم ہو اور اس سے پہلے پیش نہیں آتی تو اس طرح کی مثال نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پر کراس کا نشان ہے. یہاں پر یہ نوٹ لکھا بھی ہے کہ یا ساکن ما قبل مکسور، یعنی کہ یہ یا مدہ کی مثال، یا ساکن ما قبل مکسور یعنی اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہو جاتی ہے، تو یہ یا مدہ ہے یہاں پر. اور یا ساکن ما قبل مضموم کی کوئی مثال نہیں، تو یہاں پر یعنی یا ساکن اور اس سے پہلے پیش آئے تو اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اب ان حروف کی مثالیں ہم پڑھیں گے جب یہ حروف ورڈز کے اندر آتے ہیں. تو پہلے زبر زیر پیش کے ساتھ جہاد، 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 وجوہ، وجوہ، شہید، شہید، شقاق، شقاق، شہداء، شہداء، یفعل، یفعل. تو یہاں پر یا متحرک ہے، زبر ہے اس کے اوپر، اس وجہ سے یہ یا غیر مدہ ہے. یفعل، بینات، بینات، یخادعون، یخادعون. تو یہاں پر جو مثالیں تھی یہ زبر زیر پیش کے ساتھ ہی تینوں حروف کی. اب ہم مثالیں پڑھیں گے جب ان حروف کے اوپر جزم آتی ہے اور یہ جزم ان حروف کے اوپر ورڈز کے اندر آئیں گی. تو پڑھتے ہیں تجعل، تجعل، رجزا، رجزا، تجزا، تجزا، یشعرون، یشعرون، عشرون، عشرون، مشفقون، مشفقون، بیع، یا لین کی مثال بیع. تو یہ یا بیسیکلی یا غیر مدہ ہے. بیع، بیع، یہ یا مدہ کی مثال ہے جو کہ اس مخرج سے ریلیٹڈ نہیں ہے. بیع. اور آخر میں یا کے اوپر جب جزم اور اس سے پہلے پیش جب آئے اس کی مثال نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہاں پر کراس کا نشان ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ مخرج آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہے اس مخرج کے اندر تو پلیز کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہاں پر آپ کے کمنٹس کا آنسر دے دوں. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.